السلام علیکم ناظرین۔ ہر ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، کہانی مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والے قسط کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ افسوس اگر کسی پر ہو رہا ہے تو وہ زرار ہے۔ آخر اس نے مہک سے محبت کی شادی کی تھی تو یقیناً مہک کی خوبیوں کو دیکھ کر ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہوگی۔ پھر وہ اپنی ماں سیرت کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس نے پہلے فریال اور سمین کے خلاف زرار کے ذہن میں زہر بھرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر اس بار زرار نے یہ کیسے مان لیا کہ اس کی ماں سچ بول رہی ہے اور مہک جھوٹ؟ حالانکہ زرار کو مہک پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مہک نے کبھی کسی پر جھوٹا الزام لگایا اور نہ ہی کبھی کوئی چالاکی دکھائی۔ لیکن اس وقت سیرت اور زینیہ دونوں ماں بیٹی اپنی کامیابی پر خوش ہو رہی ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ جو سوچتی ہیں وہی کر لیتی ہیں۔ ادھر زینیہ جو بڑی رقم سیرت سے لے کر گئی تھی، اس سے صاف لگتا ہے وہ فریال کے خلاف کوئی بڑی سازش کر رہی ہے، شاید اسے جاب سے نکلوانے کے لیے۔ دوسری طرف سیرت کو اب ایک نیا خوف لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں زرار اور مہک کی غلط فہمیاں ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ زرار دن رات اداس رہنے لگتا ہے، نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا ہے، نہ ہی سکون سے سوتا ہے۔ اب سیرت نمی کا لبادہ اوڑھ کر زرار کو کہتی ہے، یا تو مہک کو واپس گھر لے آؤ، یا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا پھر اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، کیونکہ ادھورے رشتے صرف ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ یہاں زرار کے دل و دماغ کے درمیان جنگ جاری ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، کم از کم جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتی، جب دل بار بار مہک کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ چاہے زرار کو کوئی بھی فیصلہ کرے، مہک اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھا سکے گی۔ اس نے اب بھی جاب شروع کر دی ہے، اور جب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ ذرا اس سے مشورہ کر لو، تو مہک صاف انکار کرتی ہے کہ جس شخص کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں، اس سے میں اپنی زندگی کے فیصلے میں کیوں چھپاؤں۔ یہاں مہک اپنی غلطی بھی مانتی ہے کہ زرار اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، اگر وہ شروع سے ہی سچ بتا دیتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ اب سچ سامنے تو آئے گا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ تب تک زرار اور مہک کا یہ رشتہ باقی رہے گا یا نہیں۔ دوسری طرف شانزیہ کا معاملہ بھی اب سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بھائی شہرام اپنی بہن اور تابش دونوں پر یقین رکھتا ہے اور اصل مجرم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن زینیہ نے بڑی ہوشیاری سے سارا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے ایسی سم استعمال کی جو کسی اور کے نام پر ہے، اس لیے شہرام کے لیے اصل مجرم تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ادھر زینیہ بڑی چالاکی سے شہرام کے سامنے معصوم بن کر شانزیہ کے لیے ہمدردی دکھاتی ہے، لیکن شہرام کو اس کے الفاظ پسند نہیں آتے۔ جب وہ کہتی ہے، شہرام، شانزیہ نے آپ کا آفس جوائن کیا تھا تو پہلے آپ سے کچھ بہتر ہو گئی تھی، اب تو مجھے ڈر ہے وہ جاب چھوڑ چکی ہے تو کہیں پھر سے پاگل ہو نہ جائے۔ شہرام کو اس کی بات سن کر غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ شانزیہ نے جاب چھوڑ دی ہے؟ شانزیہ کی جاب تو وہیں ہے، اس نے صرف کچھ دن کی بریک لی ہے، جیسے ہی وہ فریش ہو جائے گی تو وہ واپس اپنی سیٹ پر آ جائے گی۔ اب زینیہ کو یہ سن کر غصہ آتا ہے، اور اس کی محنت کی تھی شانزیہ کو آفس سے نکلوانے کے لیے، لیکن وہ پھر واپس آنے والی ہے۔ جبکہ شہرام زینیہ کے سامنے کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں اس مجرم تک پہنچ جاؤں جس نے میری بہن اور تابش کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تو زینیہ تھوڑی دیر کے لیے خوفزدہ ہوتی ہے، لیکن پھر ہی دل میں ہنستی ہے کہ شہرام، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، تم کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں زینیہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے شانزیہ دوبارہ آفس جوائن کرے، فریال کو جاب سے نکلوانا ہوگا۔ اس کے لیے وہ نئی سازش پہلے ہی تیار کر چکی ہے، اور زارا کو بلوا کر بڑی رقم اسے دیتی ہے اور کہتی ہے، اب تمہیں پتہ ہے آگے کیا کرنا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اب زارا کسی انجان اکاؤنٹ کے ذریعے فریال کے اکاؤنٹ میں وہ ساری رقم ٹرانسفر کرے گی اور اس کے مالی خط کا الزام لگایا جائے گا۔ لیکن یہاں سے کہانی پلٹ بھی سکتی ہے، کیونکہ مہک کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں زینیہ اور سیرت کی باتیں ریکارڈ ہیں، اور زینیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس رقم کے ساتھ میں وہ کرنے جا رہی ہوں جس کے بعد فریال کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو جیسے ہی مہک کو پتہ چلے گا کہ فریال پر کوئی ایسا الزام لگا ہے تو ممکن ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔